اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے حمد و ثنا حضور پرنور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد ہے اللہ آج کی گھڑیاں قبول فرمائے، ان گھڑیوں کو ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے پاک کلام میں، پہلے اپنی ذات کا ذکر کرتا ہے اور اس میں صفات کے ساتھ اس سورت کا آغاز کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن، اللہ فرماتا ہے الرحمن۔ رحمان ہے کون؟ رحمان وہ ہے جو میری سرکشی دیکھتا ہے پر مجھے پکڑ میں نہیں لاتا، مجھے مہلت دے دیتا ہے۔ وہ میری آنکھوں کو بھٹکتا دیکھتا ہے، وہ میرے پاؤں کو بھٹکتا دیکھتا ہے، وہ میرے ہاتھوں کی بددیانتی دیکھتا ہے، وہ میری زبان کی چگلی، جھوٹ، غیبت دیکھتا ہے۔ وہ سب دیکھتا ہے لیکن وہ درگزر فرماتا ہے، اسی کو تو رحمان کہتے ہیں، اسی کو رحمان کہتے ہیں۔ پھر رحمان وہ ہے، آپ نے جو بھی نیکی کی، میں نے جو بھی نیکی کی، غیر مسلم نے جو بھی نیک کام کیا، اچھا کام کیا، وہ سب کو اجر عطا کرتا ہے۔ ایک طرف مسلمان جا رہا ہے، ایک طرف عیسائی جا رہا ہے۔ اب ایک کتا پیاسا ہے، مثال دے رہا ہوں، کتا پیاسا ہے، مسلمان گزر جاتا ہے، عیسائی جو ہے وہ اس کو پانی پلا دیتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ جاتی ہے کہ میری مخلوق کا تو نے خیال کیا ہے، اس نے میرے مصطفیٰ کی شان میں، جس طرح آج گستاخانہ معاملات چل رہے ہیں، اللہ کو اگر برداشت نہیں ہے نا تو محبوب کا گستاخ جو ہے رب اسے برداشت نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو ایمان والا کہے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، خیرات کرتا رہے، مدارس بنائے، مساجد بنائے، لیکن میرے مصطفیٰ کا بے ادب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال بھی تباہ کروں گا، خبر بھی ہونے نہیں دوں گا۔ لیکن اس نے کتے کے بچے کو پانی پلایا ہے، حضور کا گستاخ نہیں ہے، مذہب اس کا اپنا ہے۔ اللہ کو اس پر رحم آ جاتا ہے، اللہ اسے دولت ایمان عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جسے ایمان نصیب نہیں بھی ہوا تو اللہ اس کے مرنے سے پہلے اسے اس کا اجر عطا کرتا ہے، اسے رحمان کہتے ہیں، اسے رحمان کہتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ بددیانتی کی، نہ مجھے فالج ہوا، نہ میری آنکھوں کی بصارت گئی، نہ میرے کانوں کی سماعت گئی، میرا دل بھی سینے میں دھڑکتا رہا، میری عقل بھی کام کرتی رہی، میری ٹور بھی سلامت رہی۔ اس نے میرے پر پکڑ نہیں کی، مجھے پھر بھی موقع دیا، اسی کو تو رحمان کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن، الرحمن وہ رحمان جس نے کیا کیا؟ علم القرآن، تمہیں قرآن کا علم سکھایا ہے۔ تمہیں کیا کیا ہے؟ قرآن کا علم سکھایا ہے۔ اب قرآن کیا ہے؟ 4 کتابیں اور تمام صحائف
جو آسمان سے نازل ہوئے، جو اللہ کی بارگاہ سے وہ پیغام، وہ علم شریعت و طریقت، وہ قوانین جو ایک انسان کے لیے ضروری تھے، اللہ نے سبھی کو قرآن میں رکھا، سبھی کو قرآن میں رکھا۔ مولا علی پاک کرم اللہ وجہہ آپ سے قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے تفسیر کرنا شروع کی، الحمد کی، الحمد حرف کے اوپر آپ نے گفتگو شروع کر دی۔ سردیوں کی طویل راتیں ہیں، عشاء کی نماز سے تفسیر شروع ہوئی، فجر کی اذان ہو گئی اور صرف 4 حروف پر بات ہوئی، صرف 4 حروف پر بات ہوئی، اور حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس دروازے کا یہ مقام ہے کہ رات ساری گزر گئی اور ابھی الحمد کے 4 حروف پر بات چل رہی ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، بتائیں تو صحیح جو شہر ہے اس کے علم کا حال کیا ہوگا؟ اور یہ وہ شہر ہے جس کو علم عطا کیا ہے آپ کے اور میرے رب نے، اور جو عطا کرنے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہے، جو اس نے عطا کیا ہے اس کی حد نہیں ہے، اس کا اپنا علم کتنا ہے، اس کا اپنا علم کتنا ہے۔ اللہ نے علوم کو رکھا قرآن میں، اور پھر قرآن کو کیا کیا؟ قرآن کو کیا کیا؟ میرے مصطفیٰ کے سینے میں، قلب اطہر میں، حضور کے دل پر نازل فرمایا، حضور کے دل پر۔ یہی وہ قرآن ہے، اگر اس کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو یہ اس کا روب و دبدبا، اس کی ہیبت، کیونکہ کلام الہی ہے، وہ برداشت نہ کر سکتے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو پھر حضرت انسان کا یہ جو دل ہے، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا اس قابل کہاں سے ہو گیا کہ جس وزن کو پہاڑ اٹھا نہ سکیں، جس وزن کو فرشتے اٹھا نہ سکیں، جس وزن کو اور دیگر مخلوقات اٹھا نہ سکیں، انسان کے دل پر نازل کیا جاتا ہے، وہ اٹھا لیتا ہے۔ یہ اس قابل ہے کہ اسے اٹھا لے؟ اس کا جواب، قرآن چونکہ دل پر اتارا گیا اس لیے انسان نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ انسان اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کو دل پر اتارا گیا، پھر انسان کس لیے ہے؟ اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے پہلے وہ منصب عطا کیا، وہ مقام عطا کیا۔ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اختیار بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، سمجھداری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، فہم و فراست بھی ویسی عطا کی جاتی ہے، قلب میں اور ذہن میں وسعتیں بھی اتنی ہوتی ہیں۔ اللہ نے بنایا حضرت انسان کو خلیفہ، اور جو خلیفہ میں ہونا چاہیے تھا وہ اس میں رکھا، پھر اس پر قرآن اتار کے بتا دیا کہ میں نے جو دیا ہے وہ اس کا وزن بھی اٹھا سکتا ہے، میں نے جو عطا کیا ہے وہ اس کا وزن بھی اٹھا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن اترا ہے میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر، اور قرآن میں بتاتا ہے کہ حضور کو اللہ نے معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ جتنی پچھلے نبیوں کی خوبیاں ہیں جن کا قرآن میں ذکر ملتا ہے، وہ ساری کی ساری خوبیاں میرے مصطفیٰ میں ہیں، ساری کی ساری خوبیاں۔ آپ حسن یوسف کے تذکرے دیکھیں قرآن میں، لیکن اللہ نے
میرے مصطفیٰ کو ایسا سراپا عطا کیا، حسن یوسف کو تاریخ اٹھائیں، قرآن پاک کی تفاسیر پڑھیں، کسی مرد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہو اور انگلیاں کاٹی ہوں، کوئی ایک بات تو ایک مثال تو لے آؤ نا، کوئی ایک مثال تو لاؤ۔ لیکن عورتیں اس گوہر نایاب کو جب تکتی ہیں تو برداشت نہ کر سکیں، اپنے آپ میں نہ رہیں، انگلیاں کاٹ لیں۔ لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال کے، اللہ کے حبیب کے، آج بھی 1450 سال گزر گئے، آج بھی میرے مصطفیٰ کے نام پر کٹ مرنے والوں کی تعداد پوری نہیں ہوتی، روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے، روز بروز۔ جس نے دیکھا وہ تو عاشق ہے ہی، بلال حبشی سے پوچھو کہ تو نے مصطفیٰ کو دیکھا تو کیسا پایا؟ مالک کوڑے برساتا ہے کہ بلال مصطفیٰ سے تعلق توڑ لے، بلال مسکرا رہے ہیں، بلال مسکرا رہے ہیں۔ پوچھا بتا تو صحیح بلال مسکراتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی سودا ہے، سودا کیا ہے نا، آپ بازار گئے تھے میرے ساتھ، جی آپ نے وہاں سے مٹی کا برتن لیا، جی لیا، فرمایا کیسے دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے اسے کھڑکا کے دیکھا، کچا ہے پکا ہے؟ کہتا جب میرے جسم پہ کوڑا چلتا ہے نا تو میرا دھیان فوراً میرے محبوب کی طرف جاتا ہے۔ میرے تو محبوب کی طرف جاتا ہے، محبوب مجھے دیکھ رہے ہیں، بلال تو دل کا سودا کر کے گیا ہے، بلال پکا بھی ہے کہ نہیں پکا؟ عزیزان گرامی قدر، پھر ایسے نہیں، بڑے بڑے جوان مرد، بڑے بڑے میرے مصطفیٰ کو جب تک دیکھا نہیں تب تک کی بات اور ہے۔ ایک غزوے میں حضور جلوہ گر ہیں، دشمن فوج کا ایک سپہ سالار، اس کی نظر میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑ گئی، میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے بتا تو صحیح وہ مسلمانوں کی فوج میں وہ روشن چہرے والا کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہی تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس سے جنگ کرنی ہے۔ کہتا ہے جب تک اگر یہ روشن چہرے والا یہ محمد ہے تو پھر ہم جھوٹے ہیں۔ میں نے تو ایک فیصلہ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ گھوڑے کو ایڑ دی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، آیا اور آ کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ کو دیکھا نہ تھا، جب تک، میں ترجمہ اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، جب تک آپ کو دیکھا نہ تھا، آپ میرے سے بڑا آپ کا کوئی دشمن ہو یہ نہیں ہو سکتا، لیکن محبوب جب سے آپ کو دیکھ لیا ہے نا، جب سے آپ کو دیکھ لیا ہے، میرے سے بڑا کوئی آپ کا عاشق ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ میں حاضر ہو گیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیں، غلاموں میں شمار فرما لیں۔ کلمہ پڑھایا، غلاموں میں شمار کیا، پھر عرض کرتا ہے سنا میں آپ کے دربار کے آداب نہیں جانتا، آپ کے دربار کے آداب نہیں جانتا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ عرض کرتا ہے آقا میں آپ کے دربار کے آداب نہیں جانتا، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے قدموں کو بوسہ دوں۔ حضور نے اجازت عنایت فرما دی، فٹافٹ گھوڑے سے اترنے لگا، رکاب سے ایک پاؤں نکل گیا، دوسرا پھنس گیا، چہرے کے بل زمین پر گرا، جسم سے جہاں پرواز کر گئی۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ
اگر دنیا میں کسی نے کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے میرے اس یار کا چہرہ دیکھ لے، جس نے محبوب کو ایک بار تک لیا۔ ختم شفا۔ آخری بات، اللہ نے حضرت انسان کو بنایا اپنا خلیفہ اور اعلان کیا ہے، علم کیا دیا ہے؟ قرآن کا علم عطا کیا۔ قرآن وہ علم ہے، وہ کامل و اکمل علم ہے جس میں ابتدا سے انتہا تک میرے رب کی ساری تخلیق کے راز چھپے ہیں۔ اس قرآن کو رکھا میرے مصطفیٰ کے سینے میں، اور اس کے بعد پھر جس نے اس قرآن کو یاد کیا، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم وما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی، جس شخص نے قرآن پاک کو پڑھا پھر اس پر عمل کیا، خوش نصیب ہیں ہمارے امام صاحب، ساری زندگی قرآن پڑھاتے ہوئے گزر گئی۔ البس والدہ تاجا یوم القیامت، جس نے قرآن پڑھا اس کے والدین کو قیامت کے دن اللہ تاج پہنائے گا، اللہ تاج پہنائے گا۔ جو چاہتا ہے مجھے بھی عزتیں ملیں، وہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ اور قاری بنائے، انشاءاللہ اس جہاں میں تو وہ عزت کریں گے ہی، اگلے جہان میں بھی عزتوں کا سبب بنیں گے۔ اللہ اپنے دست قدرت سے ان کے والدین کے سروں پہ تاج سجائے گا۔ اس تاج کی روشنی پتہ کتنی ہوگی؟ ضوء احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کان، دنیا میں کسی کے گھر میں سورج اتر آئے، اربوں میل دور ہے اور کائنات کو منور کرتا ہے۔ لوگ پوچھیں گے مالک یہ نبی ہیں؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ یہ ولی ہیں؟ نہیں۔ پھر یہ کون ہے؟ یہ میرے محبوب کی امت کے حفاظ کے والدین ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما ظنکم بالذی عمل بہذا، پس تم کیا کہتے ہو اس کی عمل کے بارے میں؟ ان کے دل پر قرآن اترا نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو دل میں بسایا ہے، قرآن کو زبان پہ جاری کیا ہے، قرآن سے محبت کی ہے، قرآن کو یاد کیا ہے۔ یہ اتنا کام انہوں نے کیا، اور یہ اعزاز ہے جس کے قلب اطہر پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور حافظ قرآن کو کر اللہ حکم دے گا کہ اے حافظ قرآن پڑھتا جا اور منازل کو چڑھتا جا، منازل چڑھتا جا۔ حسن یوسف عطا کیا جائے گا حفاظ کو، لہن داودی عطا کی جائے گی، حفاظ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے، مقامات چڑھتے چلے جائیں گے۔ جہاں پہ والناس کی سین ہوگی وہی ان کا مقام ہوگا۔ یہ ان کی مرضی ہے، وہ قرآن کو تیز پڑھتے ہیں یا آہستہ پڑھتے ہیں، جہاں بھی ان کا والناس کی سین ہوگی اللہ وہ مقام عطا کرے گا۔ اللہ قبلہ سامع صاحب کو، قبلہ حافظ صاحب کو، دیگر جتنے بھی ہمارا مسجد کا عملہ ہے، ہماری مسجد کی انتظامیہ ہے، نمازیان ہیں، اللہ اس ختم قرآن کا صدقہ ان سب کو برکات سے نوازے، ہماری نسلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے، اور حضور کی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ اللہ اس مسجد پاک کو آباد رکھے، اس کو آباد رکھنے والوں کو آباد رکھے۔ اللہ اس پاک محفل کا صدقہ آج کی رات کی برکات عطا کرے۔ آج کی رات لیلۃ القدر کے جو برکات ہیں، ہمیں نہیں پتا لیلۃ القدر طاق راتوں میں کون سی تھی، مالک ہم تو آج سمجھ کے تیرے گھر آئے ہیں، اب آئیں جو دروازے پر آ جائے انہیں خالی تو موڑا نہیں جاتا نا، تو آج ہم سارے یہاں پہ آئے ہیں۔ دعا ہے اللہ اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔